بی بی زینب اور یزید کی بیوی کی ملاقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کربلا کے میدان میں جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا تو وہیں سے ایک نیا باب شروع ہوا، ایک ایسا باب جو شہادت کے بعد کا کربلا کہلاتا ہے۔ وہ وقت جب نیزے بلند تھے، قافلے بکھر چکے تھے اور رسیاں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو جکڑے کھڑی تھیں، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہیں سے ایک طوفان اٹھا۔ یزید کے دربار میں وہ مناظر پیش آئے جنہیں سن کر آج بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور انہی لمحات میں یزید کی بیوی کی نظر حضرت زینب پر پڑی۔ پھر ایسا مکالمہ ہوا جس نے محل کے در و دیوار ہلا دیے، اور پھر وہ عظیم لمحہ جب زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک عورت نے ظلم کے تاجدار یزید کو بڑے دربار میں للکارا۔ کیا تھا وہ منظر؟ کیا ہوا دربار شام میں؟ اور کس طرح ایک عورت کی للکار صدیوں تک سچائی کی گونج بن گئی؟ تو دل تھام لیجئے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گے کربلا کے بعد کی وہ کہانی جس میں درد بھی ہے، جلال بھی ہے، آنسو بھی ہیں اور انقلاب بھی۔ ناظرین، کربلا میں جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سورج غروب ہوا تو ظلم کا ایک نیا اور شاید زیادہ ہولناک باب شروع ہوا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب لاشیں پیچھے رہ گئے اور اہل بیت کے زخمی دل زنجیروں میں جکڑے یزید کے دربار کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ جب قافلہ اسیران کربلا شام کے شہر دمشق میں داخل ہوا تو فضا جیسے ساکت ہو گئی۔ اسی لمحے خادمہ دوڑتی ہوئی یزید کے محل میں پہنچی، سانسیں پھولی ہوئی تھیں، آواز لرز رہی تھی۔ وہ ہند یزید کی بیوی سے بولی، اے ہند، محل کے باہر کچھ قیدی لائے گئے ہیں، لیکن وہ قیدی عام نہیں لگتے۔ ان کے چہروں پر ایسا نور ہے کہ دل کانپ اٹھتا ہے۔ ان کا حال ایسا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، جیسے تقدیر خود رو رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ ہند، جو پہلے سے بے چینی محسوس کر رہی تھی، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا، خوشبو لگائی، چادر اوڑھی اور خادمہ کو حکم دیا، میرے لیے کرسی لائی جائے۔ وہ کرسی پر آ بیٹھی اور قیدی خواتین کو غور سے دیکھنے لگی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ انہوں نے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے آہستگی سے کہا، بہن، کیا تم اس عورت کو پہچانتی ہو؟ ام کلثوم نے نفی میں جواب دیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یہ ہند بنت عبداللہ ہے، ہماری وہی خادمہ جو مدینہ میں ہمارے گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ یہ سن کر دونوں بہنوں نے اپنے سر جھکا لیے، کہیں وہ پہچان نہ لے، لیکن ہند کی نظریں دونوں پر جمی رہیں۔ وہ قریب آئی اور نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا بات کی آپ نے ابھی ایک دوسرے سے، اور اس طرح چپ کیوں ہو گئیں؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی۔ ہند نے سوال دہرایا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ اب کے بار بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرم مگر گہرے لہجے میں جواب دیا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ مدینہ کا نام سن کر ہند کی حالت بدل گئی۔ وہ فوراً کرسی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ کیا آپ میرے آقا مولا علی، امام حسن، امام حسین اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ میں اس گھر کی وفادار خادمہ رہی ہوں، مجھے ان سے بے پناہ محبت ہے، خاص طور پر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے بچپن کی خادمہ ہوں۔ بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو؟ ہند آپ دیدہ ہو کر بولی، میں در و دیوار کو جانتی ہوں، ان کے سجدوں، ان کی اذانوں، ان کے نرگسی چہروں کو جانتی ہوں، ان کے چھوٹے قدموں کو جو حرم نبوی کے آنگن میں دوڑتے تھے۔ پھر اس نے لرزتے ہوئے سوال کیا، بی بی مجھے بتائیں، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ ان کی اولاد، ان کی بیٹیاں، بی بی زینب، وہ کہاں ہیں؟ بی بی زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو نے حضرت علی کے گھر والوں کا حال پوچھا، ہم وہ گھر چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، یہ جو سر تمہارے شوہر کے سامنے رکھا ہے،
یہ تیرے آقا حسین کا سر ہے۔ تم نے اولاد علی کی بات کی تو عباس، قاسم، اون، محمد سب کو ہم کربلا کے صحرا میں چھوڑ آئے، پیاسے، لاشیں، بے کفن۔ تم نے امام حسین کی نسل کے بارے میں پوچھا تو صرف ایک بیٹا بچا ہے، علی بن حسین، جو بیماری کے باعث نہ ڈھال ہے اور قید میں ہے۔ تم نے بی بی زینب کو پوچھا تو اے ہند میں ہی زینب ہوں، اور یہ میری بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سنتے ہی ہند کے منہ سے ایک چیخ نکلی، اس کا جسم کانپنے لگا، اس نے اپنے چہرے پر چادر ماری اور زمین پر گر پڑی، روتے روتے بولی، ہائے میرے مولا حسین، کاش میں اندھی ہو جاؤں اور رسول کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اپنا سر پیٹنے لگی، حتیٰ کہ اس کا چہرہ خون سے بھر گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش آیا تو بی بی زینب نے اس کے قریب آ کر کہا، اے ہند، تم اٹھو اور اپنے گھر چلی جاؤ، تمہارا شوہر ایک ظالم ہے، ہم اپنے دکھ سہ لیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا بھی سکون اجڑ جائے۔ ہند نے آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں کرب لیے جواب دیا، بی بی، مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، میری دنیا اجڑ چکی ہے، میں اب صرف روتے ہوئے زندہ رہوں گی۔ اے میری آقا زادیو، آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں آپ کے ساتھ یہیں بیٹھ جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھی، چادر سنبھالی، منہ پیٹتے ننگے پاؤں یزید کے دربار کی طرف گئی۔ اس وقت یزید کچھ بیرونی مہمانوں کے ساتھ دربار میں بیٹھا تھا۔ ناظرین، ہند جب یزید کے دربار میں پہنچی تو چہرہ خون آلود تھا، کپڑے بکھرے ہوئے، آنکھیں اشک بار، پھر بھرے دربار میں سناٹا چھا گیا اور یزید حیرت سے اپنی بیوی کی حالت کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں چلائی، کیا تم نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے آقا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر بلند کیا جائے؟ کیا تو نے ان کی بیٹیوں، بہنوں اور پاک باز عورتوں کو بازاروں میں گھمایا، ان کی چادریں چھین لی؟ کیا تجھے علم بھی ہے کہ تو نے کس خاندان کو قید کیا؟ یزید گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، وہ جانتا تھا یہ بات اب محل کی دیواروں میں نہیں رکے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہند کے سر پر چادر ڈالنے کی کوشش کی اور نرمی کے ساتھ فریب بھری زبان میں بولا، ہاں میں نے حکم دیا تھا، لیکن ابن زیاد نے جلدی سے کام لیا، میں تو چاہتا تھا کہ معاملہ صلح سے حل ہو جائے، اب اگر تو نواسۂ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر۔ لیکن ہند اب وہ خاموش خادمہ نہ تھی، نہ ہی محل کی ایک فرما بردار عورت، بلکہ اب وہ ایک جاگتی ہوئی غیرت تھی۔ ایک فریاد بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں اس نے چادر سنبھالی اور یزید کو دو ٹوک الفاظ میں جھنجھوڑ کر کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے، تو نے مجھے اپنی بیوی کو ننگے سر دیکھا تو تیری غیرت جاگ اٹھی، تو نے میرے سر پر چادر ڈال دی، لیکن جب تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، فاطمہ کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں، زینب و کلثوم کو مدینہ سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ننگے سر گھمایا تو تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ بازاروں میں، گلیوں میں، درباروں میں تو نے انہیں نامحرموں کے سامنے پیش کیا، اور آج مجھے دیکھ کر تیری آنکھیں جھکنے لگیں، لعنت ہو تجھ پر۔ یہ کہتے ہوئے ہند لرز رہی تھی، اس کے الفاظ آندھی بن چکے تھے اور پورا دربار خاموش تماشائی تھا۔ پھر ہند کی یہ چیخیں، اس کی فریاد ایسی تھی کہ جو صرف یزید تک نہ رہیں بلکہ اس کی محل کی دوسری عورتوں تک بھی پہنچ گئیں۔ یزید کی دوسری بیویاں، لونڈیاں، خادمائیں سب یہ منظر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، چیخنے لگیں، ہائے مظلوم حسین، ہائے بی بی زینب، ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ پورا محل نوحہ خانہ بن گیا۔ یزید کے دربار میں ماتم کی آوازیں بلند ہونے لگیں، چیخو پکار، آہو زاری، ایسا منظر جس نے شام کے اموی دربار کو لرزا کر رکھ دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ یعنی یزید کی بیوی ہند اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ملاقات کتابوں میں زیادہ تفصیل سے نہیں ملتا، لیکن ممبر و محراب پر اور مجالس و خطبات میں یہ واقعہ اکثر سنایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بس یہ ہے کہ اہل بیت کی مظلومیت کو اجاگر کیا جائے،
بتایا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں کس حال میں یزید کے دربار میں لائی گئیں، لیکن ناظرین جو حقیقت پر مبنی مستند واقعہ ہے وہ ابھی آنا باقی ہے، اور وہ ہے بی بی زینب کا وہ بے مثال جرت مندانہ خطبہ جو انہوں نے یزید کے دربار میں قیدی کی حالت میں کھڑے ہو کر دیا۔ تو آئیے اب اس عظیم خطبے کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ایک عورت مگر شیر دل بیٹی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے تخت پر بیٹھے یزید کو للکارتی ہے۔ ناظرین کربلا ختم ہوا جو آغاز ہونے جا رہا تھا وہ تاریخ کا سب سے زلزلہ خیز لمحہ تھا۔ خون سے لت پت قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر نیزے پر عصمت کی چادر چھینی جا چکی، خواتین اہل بیت سربرہنہ اور قافلہ یزیدیوں کے دربار میں کھڑا تھا۔ وہاں یزید کی مسند سجی ہوئی تھی، اور اسی دربار میں جب بی بی زینب کی نگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون آلود سر مبارک پر پڑی تو آنکھیں نم ہو گئیں، دل کٹ گیا، اور ایک ایسی فریاد بلند ہوئی کہ کائنات بھی تڑپ اٹھی۔ اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ و مینا کے بیٹے، اے فاطمہ تو زہرا کے لال، اے مصطفیٰ کے نواسے۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم بی بی زینب کی آواز نے دربار میں بیٹھے سب لوگوں کو رلا دیا۔ یزید اسی طرح خاموش تھا جیسے سانپ سونگ گیا ہو، لیکن ظلم کی انتہا تو بھی باقی تھی۔ یزید نے خیزران کی لکڑی منگوائی اور اسی چھڑی سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و دندان مبارک پر مارنے لگا۔ دربار میں موجود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو برزہ اسلمی برداشت نہ کر سکے، وہ یزید کو جھنجھوڑتے ہوئے پکار اٹھے، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے فاطمہ کے بیٹے کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو چومتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، جو ان کو قتل کرے خدا اس پر لعنت کرے اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنائے۔ یزید غصے سے چلا اٹھا اور صحابی رسول کو دربار سے نکلوا دیا، لیکن اب یزید کی حرکتوں پر خاموشی ممکن نہ تھی۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ کی ہم شکل زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئیں۔ سر پر چادر نہ تھی، بدن پر قید و بند کی زنجیریں تھی، لیکن زبان پر حق کا سونامی تھا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع کیا، ایسے کلمات جن سے تاریخ کے سینے میں زلزلہ آ گیا۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اہل بیت پر۔ پھر لمحہ بلمحہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اور لہجہ بلند ہوتا گیا۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں رسیوں میں جکڑ کر در بدر پھرایا اور ہم ذلیل ہو گئے؟ کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو ظالم ہو کر بلند ہو گیا اور ہم مظلوم ہو کر رسوا ہو گئے؟ نہیں، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ آج تو فتح کے نشے میں سرمست ہے، خلافت کا تاج سر پر رکھ کر اتراتا ہے، لیکن تو بھول گیا ہے کہ خدا کا فرمان ہے جو کافر ہیں، جو حق کا انکار کرتے ہیں، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ ان کا گناہ بڑھ جائے اور پھر ان کے لیے ذلت ناک عذاب تیار ہے۔ پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ یزید کے محلات کی طرف گئی اور زبان سے ایک ایسا تماچا جاری ہوا جو ہر درباری کے سینے پر پڑا۔ کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تیری بیویاں چادروں میں پردے میں بیٹھی ہیں اور رسول زادیاں سربرہنہ بے چادر شہر بشہر پھرائی جا رہی ہیں؟ کیا یہی تیرا انصاف ہے؟ یاد رکھ، ہماری چادریں تو تو نے چھینی ہیں، ہماری حرمت تو تو نے پامال کی ہے، لیکن خدا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام تجھ سے لے گا۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ تو نے سمجھا کہ تو ہمیں مٹا دے گا؟ ہرگز نہیں، تو ہماری یاد کو لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا، نہ وہی کے آثار مٹیں گے نہ ہماری عظمت گھٹے گی۔ تو جتنا چاہے فریب کر، جتنا چاہے مکر کر، مگر یاد رکھ تو نے جو جرم کیا ہے اس کا داغ قیامت تک تیرے ماتھے پر چمکتا رہے گا۔ تیرا نظریہ کمزور ہے، تیری سلطنت کے دن گنے جا چکے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب ایک منادی پکارے گا،
لعنت ہو ظالموں پر۔ خطبہ ختم ہوا لیکن دربار میں سناٹا چھا چکا تھا۔ یزید کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ جسے ابھی اقتدار کی مستی تھی اب بی بی زینب کے الفاظ سے لرز رہا تھا۔ یزید نے کروٹ بدلی، چاہا کہ اس سناٹے کو توڑ دے، لیکن بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بول رہی تھیں، گویا کہہ رہی ہوں یزید اب کچھ مت بول، جو بولنا تھا وہ ہم بول چکے، اب سچ بولے گا وقت۔ خطبہ کے بعد قافلہ دوبارہ زندان کی طرف روانہ ہوا۔ دمشق کی گلیوں میں لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور یزید کے اہلکار طنز کے جملے مار رہے تھے۔ یہ ہیں وہ جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ ہیں جو مدینہ سے دین بچانے نکلے تھے۔ ایک معصوم بچی نے اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑا اور کانپتی آواز میں کہا، امی یہ عورتیں کیوں ننگے سر ہیں؟ ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ ایک عورت روتے ہوئے بولی، یہ حسین کی بہن ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ علی کی زینب ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غیرت، وقار اور درد کی ایسی چادر تھی جسے شام کا سورج بھی جھک کر سلام کرتا۔ ناظرین، رات کو قیدی زندان شام میں تھے۔ دھوپ میں جلا ہوا بدن، بھوک، پیاس اور چھین لی گئی چادریں۔ اسی حالت میں ایک بچی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتی ہوئی بیٹھی تھیں۔ سامنے نیزے پر امام حسین کا سر تھا۔ سکینہ وہی دیکھے جا رہی تھیں۔ بابا آپ کب واپس آئیں گے؟ بابا ہم بہت تھک گئے ہیں، یہ لوگ ہمیں ماریں گے نا؟ بی بی زینب نے جلدی سے انہیں سینے سے لگا لیا اور ایک سسکی لے کر بولی، نہیں بیٹی، کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہارے بابا نے ہمیں امان دی ہے۔ لیکن بی بی زینب کے آنسو کچھ اور کہانی سنا رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہر دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک باندی آئی، چپکے سے چند چادریں، کچھ کھجوریں اور ایک مٹی کا برتن زمین پر رکھا اور بس اتنا کہا کہ ہند نے بھیجا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ بی بی زینب ان چیزوں کو لے لیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر کو ہاتھ تک نہ لگایا اور صرف اتنا کہا، ہم رسول کے گھر والے ہیں، ظالموں سے بھیک نہیں لیا کرتے۔ ناظرین، اگلے دن یزید نے دربار میں سب کو جمع کیا۔ مختلف ملکوں کے سفیر، درباری اور سردار موجود تھے۔ یزید چاہتا تھا کہ قیدیوں کو ذلیل کر کے اپنے اقتدار کا پرچار کرے، لیکن جب امام زین العابدین کھڑے ہوئے، لرزتے بدن، زنجیروں میں جکڑے ہاتھ اور کمزوری سے جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، تو ان کی آواز آسمان کو چیر گئی، اے لوگو، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا پوتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ در و دیوار ہل گئے، بعض درباریوں کے ہاتھ سے کاسے گر گئے، کچھ لوگوں کی داڑھیاں بھیگ گئیں۔ یزید کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور امام زین العابدین نے جملہ مارا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ فتح پالی؟ نہیں، ہم تو وہ ہیں جنہیں شہادت وراثت میں ملی ہے۔ ناظرین، چند دن بعد یزید نے اہل بیت کو رہا کرنے کا اعلان کیا۔ کچھ کہتے ہیں یہ عوامی دباؤ تھا، کچھ کہتے ہیں بی بی زینب کے خطبے کا اثر تھا۔ یزید کی زبان پر عجیب و غریب جملے تھے۔ ابن زیاد نے قتل میں جلدی کی، میں حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بی بی زینب خاموش تھیں، ان کی خاموشی چیخ رہی تھی۔ یزید جو کچھ کیا ہے وہ تاریخ کے سینے پر ثبت ہو چکا ہے۔ ناظرین، قافلہ جب مدینہ واپس پہنچا تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک طرف پرانے خادم رو رہے تھے، دوسری طرف مدینے کی عورتیں صدمے میں تھیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سیدھی نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گئیں۔ دروازے پر پہنچ کر سر جھکایا اور بس اتنا کہا، نانا جان، ہم آپ کا دین بچانے نکلے تھے مگر سب کچھ گنوا بیٹھے۔ فضا ساقط ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رونے کی آواز گونجنے لگی۔ قافلہ جیسے ہی مدینہ کے باہر پہنچا، لوگوں کو خبر دی گئی، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ چکے ہیں، لیکن امام حسین کے بغیر۔ مدینہ کے بزرگ، عورتیں، بچے سب ننگے پاؤں دوڑتے باہر نکلے۔ درختوں کے سائے کانپنے لگے، ہواؤں نے اپنے جھونکے روک لیے اور فضا میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اے حسین، اے زینب۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی مدینہ کی فضا میں قدم رکھا، پہلا قدم زمین پر پڑا اور وہ زمین رو دی۔
ناظرین، سب سے پہلے بی بی زینب نے نانا جان کے روزے پر حاضری دی۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا اور اندر بی بی زینب تنہا تھیں، لیکن اس تنہائی میں جو فریاد تھی وہ وقت کی دیواروں پر نقش ہو گئی۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، میں تیری بیٹی فاطمہ کی زینب ہوں، وہی زینب جسے تو گود میں جھلاتا تھا، لیکن آج میں تیری بارگاہ میں تیرے نواسے کے سر کا حال لے کر آئی ہوں۔ بی بی زینب دیوار سے لگ گئیں اور وہیں بیٹھ کر اتنا روئیں کہ مدینے کی گلیاں بھی نم ہو گئیں۔ ناظرین، جب قافلہ بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچا، وہ دروازہ جہاں علی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہنسی گونجا کرتی تھی، اب صرف خاموشی تھی۔ دروازہ کھولا، اندھیری دیواروں سے ٹکرا کر حضرت سکینہ نے روتے ہوئے پکارا، بابا ہم آ گئے، لیکن آپ تو کربلا میں سو گئے۔ حضرت امام سجاد جو بھی زنجیروں اور بیماری کے اثر میں تھے، اسی درد پر کھڑے ہو کر نعرہ بلند کرتے ہیں، اے لوگو، اگر تمہیں حسین کی شہادت پر شک ہے تو میرے دامن پر کربلا کی گرد باقی ہے، میرے دل میں علی اکبر کی آخری سانس محفوظ ہے، اور میری پشت پر زنجیروں کے نشان گواہ ہیں کہ ہم نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ مدینہ آنے کے چند دن بعد بی بی زینب مسجد نبوی میں گئیں۔ لوگوں کا مجمع تھا، عورتیں، مرد، بچے سب لرزتے ہوئے سننے آئے تھے۔ بی بی زینب نے بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رہنمائی کے لیے تھے، لیکن تم نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ ہم نے تمہیں سچ دکھایا، تم نے ہمیں نیزوں کے سائے میں قید کر دیا۔ ہم نے کربلا میں شہادت دی، تم نے جشن منایا۔ آج اگر مدینہ غم سے بھر گیا ہے تو یہ ہمارے لہو کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، چند مہینے گزرے، بی بی زینب کی حالت دن بدن کمزور ہونے لگی۔ زخم کربلا جسم سے نہیں روح سے بولتے ہیں، اور ان زخموں نے اب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے چیر دیا تھا۔ ایک رات امام سجاد کے ساتھ آخری گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا وقت آ گیا ہے، اگر لوگ مجھ سے میرا نام پوچھیں تو کہہ دینا ایک مظلومہ جو نانا کے دین کو بچانے نکلی تھی مگر واپس چادر چھنوا آئی۔ آپ کی وصیت تھی مجھے خاموشی سے دفن کرنا تاکہ میرے نانا کی امت مجھے پہچانے نہیں، کیونکہ پہچان کر بھی وہ میرے حسین کو نہ بچا سکے۔ روایات مختلف ہیں، کچھ کہتے ہیں شام میں وفات ہوئی، کچھ کہتے ہیں مدینے میں، کچھ کہتے ہیں دمشق کی گلی میں وہ آخری سانس لی، لیکن ہر روایت میں ایک درد مشترک ہے۔ بی بی زینب شہید کربلا کی بہن تھیں، اور کربلا کی جنگ ان کے بعد بھی جاری رہی، دلوں میں، زبانوں پر اور تاریخ کے صفحوں میں۔ ناظرین، یہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں، یہ کربلا کے بعد شروع ہونے والا وہ سفر تھا جس میں نیزوں پر سروں نے خطبے دیے اور قید کی زنجیروں میں لپٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے محل کو عدل و انصاف کا منبر بنایا۔ جنہیں ظالموں نے بے یار و مددگار سمجھا، وہ کائنات کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والے بن گئے۔ حضرت زینب کا خطبہ دراصل وقت کے ہر یزید کے خلاف اعلان تھا کہ اگرچہ ظلم طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے، لیکن ایک باحیا، بے چادر مظلوم عورت جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی بن کر للکارتی ہے تو تخت ہل جاتے ہیں اور تاریخ کے رخ بدل جاتے ہیں۔ یزید مر گیا، اس کا محل اجڑ گیا، اس کی سلطنت مٹی ہو گئی، لیکن حسین زندہ ہے، زینب زندہ ہے۔ کربلا کی صدا آج بھی ہر ظالم کے خلاف عدل کا اعلان ہے۔ ناظرین، یہ پیغام صرف اس وقت کے یزید کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے ہر زمانے کے یزیدوں کے لیے بھی ہے۔ اگر تم نے اہل حق پر ظلم کیا تو ایک زینب ضرور اٹھے گی جو نہ تمہارے محلوں سے ڈرے گی نہ تمہاری تلواروں سے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ ظالم کا انجام رسوائی ہے اور مظلوم کا مقام شہادت، صداقت اور بیداری ہے۔ تو آئیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی، حسین کی قربانی اور اہل بیت کی مظلومیت کو یاد رکھتے ہوئے اپنے دل سے یہ عہد کریں، ہم ہر دور کے یزید کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور ہر دور کی زینب، ہر دور کے حسین ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ یہاں دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے والا بنا، ہمیں بی بی زینب جیسا صبر، ہمت اور حق گوئی عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ظالم کے ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں باطل سے نفرت اور حق کے لیے قربانی کا حوصلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔